अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नैब तरामीम के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हेयरिंग हुई और तमाम हेयरिंग होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। एक हफ्ते का टाइम दिया गया है तहरीरी तौर पर दलाइल को जमा कराने के लिए। जो बात इंपॉर्टेंट तरी सामने आई कि चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर चेयरमैन PTI या बानी PTI जो है वो भी सियासतदानों का ही एहतसाब चाहते हैं। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 1999 में मार्शल ना लगता तो शायद नैब वजूद में ना आता। ये जो नैब की तरामीम है, ये तरामीम PDM के दौर में हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इनको कलअदम करार दिया, फिर हुकूमत ने इनको चैलेंज किया, जिसके ऊपर ये 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जो है वो समाअत जिसने की। ये तवक्को की जा रही है जो भी फैसला आएगा इस फैसले से कम अज़ कम एहतसाब के मामले के ऊपर चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। और जो पार्लिमान ने तरमीम की है वो किस हद तक पार्लिमान तरमीम कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट किस हद तक इंटरवीन कर सकती है, ये सारी सूरत हाल उसी तक वाज़ेह होगी। लेकिन ये नैब तरामीम से फ़ायदा किसको हुआ, कौन फ़ायदा उठा रहा है, किसने उठाया, कौन उठा सकता है, इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जेल में जो बानी PTI कहते हैं कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, इसके हवाले से जो चीज़ सामने आई है उस्मा बुखारी साहब ने बात की है कि उन्होंने तमाम चीज़ें जो जेल की वो बाहर आई हैं। जो बैरक है, वो जो कमरा है, वो स्टडी टेबल है और जो मशीन है एक्सरसाइज मशीन, उसके हवाले से भी कहा गया। उन्होंने कहा कि हमने तो इतनी सहूलतें दी हुई हैं, उसके बावजूद ये कैद तन्हाई का दावा जो है वो गलत है। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि एक रियासत है, एक सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है, तो फिर बानी तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं लाया जा रहा, कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया जा रहा, और जो लाइव स्ट्रीमिंग है या वीडियो लिंक के जरिए क्यों पेश करवाया जा रहा है। लतीफ़ खोसर साहब ने भी बड़े इंपॉर्टेंट तरीन सवालात उठाए हैं, इन सवालों पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब खुद अपनी हुकूमत पे बरहम हो गए हैं। वो कहते हैं तमाम वज़रा जो है वो काम करते हुए नज़र आने चाहिए और इस तरह काम करें कि 5वीं दफ़ा वो मुंतखब होने के काबिल हों, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला से ऊपर उठ के बात काम करना चाहिए। और जो धड़ेबंदी पीपल्स पार्टी के अंदर देखने में आ रही है उसका भी उन्होंने सख्त नोटिस लिया। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पार्टी को उस तरीके से काम करवा पाएंगे कि सही मानों में कराची और सिंध में जो उनकी हुकूमत है वो परफॉर्म कर सके और लोगों के लिए आसूदगी पैदा कर सके, या सिर्फ ये सियासी बातें होंगी और यूं ही वक्त गुजरता चला जाएगा। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और नाज़रीन इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर सईद इलाही साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। इसके अलावा अली राशिद साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। शौकत बसरा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, और गौस मोहम्मद न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। डॉक्टर सईद इलाही साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, नैब तरामीम के हवाले से एक बड़े केस की बड़ी समाअत हुई और फैसला महफूज हो गया। ये नैब तरामीम PDM के दौर में की गई थी। अब उस वक़्त जो अपोजिशन थी, फिर वो हुकूमत टॉपल हुई, फिर वो आ गए, उन्होंने नैब तरामीम की। और तहरीक इंसाफ का व्यू पॉइंट ये है कि इन तरामीम से फ़ायदा लेकर उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए और फिर वो आज़ाद हो गए जो केसेस उनके ऊपर करप्शन के बनाए गए थे। अब नैब की हैयत को अगर देखा जाए तो सर, अगर कोई मामला ही नहीं होगा, कोई अथॉरिटी नहीं होगी करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने की, सजा जजा का मामला नहीं होगा, तो ये मामला ये मुआशरा सुधरेगा कैसे सर? बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि नैब एक इंतहाई मुतनाज़े इदारा था और इसे जनरल मुशर्रफ ने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए और अपने मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। और उसके बाद एक नई पार्टी काफ लीग खड़ी कर दी थी, और उस वक्त से लेकर अब तक इसका कभी भी मिसाली किरदार नहीं रहा, बल्कि हर हुकूमत ने इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, अपने मुखालफिन को गिरफ्तार किया, उनको सजाएं दी, और जो लोग हुकूमत के साथ मिल गए वो उससे बरी ज़िम्मा हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये इदारे में तरामीम क्या, ये इदारा बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके बजाय जो ट्रांसपेरेंट किस्म के इदारे हैं जिसमें अदालतों में जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके ज़ेरे तहत या उनके पास इस तरह के मुकदमात की समाअत होनी चाहिए, और उसमें इंसानी हकूक और पाकिस्तान के कवानीन की पासदारी करना चाहिए। क्योंकि नैब में 90 दिन का रिमांड था और प्लीज बार्गेनिंग थी, जिससे आप कुछ पैसे देकर सेटलमेंट कर लेते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक फॉल्टी कानून था, इदारा था, उसको ख़त्म करके जुडिशरी के साथ मिलकर
हुकूमत ताउन करे, पार्लियामेंट से प्रॉपर बिल पास करे, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करें और ऐसा इदारा बनाएं जो ट्रांसपेरेंट भी हो, मुल्ज़म उससे बच ना सके और किसी के साथ रूल रियायत ना हो। तो ये एक वाहिद वजह है जो अब हो सकता है। और जो बाकी आपने फरमाया कि कोर्ट फैसला देगी, वो जो भी देगी, तरामीम की जो तरामीम बहाल करेगी या नहीं करेगी, नैब का जो किरदार है वो मुतनाज़ा ही रहेगा। डॉक्टर साहब, बात आपकी ठीक है, नैब को का किरदार भले मुतनाज़ा रहे, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पे तो जब फैसले होते हैं तो फिर अदलिया के जजेस के ऊपर भी तनकीद होती है, उनके खिलाफ भी किरदार कुशी की कंपेन चलती है। तो यहाँ तो लगता है कि किसी के ऊपर भी किसी का कोई इत्तेफाक नहीं है। देखें, नैब में और अदालतों में फर्क ये है कि नैब का पूरा कानून जो था वो फॉल्टी था। उसके मुकाबले में अदालतें पाकिस्तान के कानून और आइन पर अमल करती हैं, और अगर चंद लोग उसमें रूगर्दानी करें तो वो राडार में आते हैं और लोग उस पर एतराज करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं, फैसले करते हैं। कहीं पर उनके प्रेशर होता है, कुछ लोग प्रेशर लेते हैं और कुछ प्रेशर नहीं लेते। तो मेरा यह ख्याल है कि अदलिया की जो कारकर्दगी है वो नैब के मुकाबले में या दीगर इदारों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। यहाँ पे डिलेड जस्टिस तो है, लेकिन एक आम आदमी को या एक खास आदमी को अदालतों से रिलीफ और इंसाफ मिलता है। जी ठीक। अली राशिद साहब, सर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं सर कि नैब खत्म हो जाना चाहिए? इन स्पाइट ऑफ दिस के बानी तहरीक इंसाफ जो है वो भी फायदा उठा सकते हैं नैब तरामीम का, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अपनी आसूदगी नहीं चाहिए, लेकिन कम अज कम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो हो। तो आप भी नैब के खत्म करने के हक में, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं? आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, बिल्कुल नैब एक ऐसा इदारा है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और जिस कहीं भी आप उठा के देख लें, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की भी ये फाइंडिंग्स हैं कि नैब का जो ऑपरेशन है वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने में, लोगों को प्रेशराइज करने में, फेक केसेस बनाने में, और उनको पॉलिटिकल प्रेशर में लाने को, विक्टिमाइजेशन। जो भी हुकूमत आती है फिर वो नैब का इस्तेमाल करती है अपनी मुखालिफ जमातों को और पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को विक्टिमाइज करने के लिए। तो नैब का कभी भी किरदार हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से बना है कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है, और उस पर हमेशा सवालिया निशान रहा है। और बिल्कुल मैं जो इससे पहले मुझसे बात जो साहब कर रहे थे उनसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा, अग्री करूंगा, क्योंकि जो लॉज हैं दे आर फॉल्टी। आप जैसे 90 दिन आप किसी को गिरफ्तार करके 90 दिन आपके पास होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बिफोर फ्रेमिंग एनी चार्ज या उसकी कोई भी चीज़ करने में, अब 90 दिन आप किसी को रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि लोग अब 90 डेज अगर आप किसी को गिरफ्तार करके रखें, वैसे आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं टू डू एनीथिंग और टू एक्सेप्ट एनीथिंग। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उसमें विच वर नॉट अप टू द मार्क। तो पार्लियामेंट ने मुश्तरका कंसेंसस में इसको अमेंड करने की, नैब की जो चीज़ें थी उनको अमेंड किया कि, और उससे फ़ायदा खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं उठाया, मगर टेक्निकली पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको उसका फ़ायदा मिला, इसलिए कि वो 90 दिन से 30 दिन कर दिया गया। विद इन 30 डेज आपको रिपोर्ट देनी है, फिर 24 आवर्स में पेश करना है मैजिस्ट्रेट। तो काफ़ी चीज़ें नैब के कवानीन में थी विच वर रिपग्नेंट टू जो हमारे मुल्क का कानून है, और वो कभी फॉलो सही तरह से हुआ ही नहीं। अगर आप, और इसलिए कि उसको सही तरह इन्फोर्स किया ही नहीं गया। अगर आप नैब के कानून उठा के देख लें तो उसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस, एक जस्टिस हो, रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का होगा, जो उसका चेयरमैन होगा, उसका हेड होगा। मगर आई थिंक सिर्फ लास्ट टाइम है जो जस्टिस थे, उससे पहले आप देखिए कोई आर्मी का जनरल ही था रिटायर्ड जो उसका हुआ, जबकि इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। तो नैब को हमेशा से, जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में ये बना और इस्तेमाल हुआ, उस वक्त से उसकी जो, आप अगर उसकी इंटेंशन देखें बनाने की, वो बना ही इसलिए था कि लोगों को विक्टिमाइज किया जाए, और वो उसने अपना जो काम है वो पूरा किया है। आई थिंक अबाउट टाइम ये आ चुका है। हमारे मुल्क में FIA मौजूद है, हमारे पुलिस मौजूद है, बाकी FBR मौजूद है, इंडियन रेवेन्यू मौजूद है, सब इदारे इन्वेस्टिगेटिव मौजूद हैं। अगर किसी ने कोई काम गलत किया है तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मौजूद हैं। नैब के पास ना कोई स्किल सेट है इन्वेस्टिगेट करने का, उल्टे नैब के जो ऑफिसर्स हैं
وہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے فور کرپشن کیسز کہ جو لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے ٹو ایکسٹورٹ منی. تو یہ تو عالم ہے. تو اگر مجھ سے کہیں گے کہ نیب کو ختم کیا جائے تو میرے حساب سے اٹ ول بی اے گڈ آئیڈیا ٹو گیٹ ریڈ آف نیب. جی ٹھیک. شوکت بسا صاحب، جسٹس اطہر ملا صاحب نے بانی تحریک انصاف کی جانب سے جو وکیل پیش ہوئے ان کو کہا کہ اگر نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی جائیں تو آپ کے موکل کو نقصان ہوگا، پھر کیوں کروا رہے ہیں؟ کاشمیر صاحب، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اظہر مشوانی صاحب ہماری پارٹی کے بہت اہم رکن ہیں، ہمارے بھائی ہیں جی، بہت سرگرم بھی ہیں. آپ ظلم اور جبر کی انتہا دیکھیے کہ ان کے دو بھائی پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، مظہر مشوانی صاحب اور ظہور مشوانی صاحب. ہر رات کو ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور ابھی تک کسی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا. یہ ہے آپ کا پاکستان، یہ ہے پاکستان کا آئین، یہ ہے قانون اور یہ ہیں عدالتیں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بات کہی، بالکل خان صاحب نے لائیو جو بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی جملہ ہے جو شاید سالوں گونجتا رہے گا. انہوں نے کہا ان آئینی ترامیم کے نتیجے میں میری ذات کو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن میری قوم دیوالیہ ہو جائے گی. آپ اندازہ کیجئے وہ عمران خان جو جیل میں پڑا 1 سال سے، پابند سلاسل ہے، جھوٹے مقدمات ہیں 200 سے زیادہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مائی لارڈ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، یہاں پہ جو جتنا طاقتور ہے، جو جتنا پیسے والا ہے، جو جتنا بڑے عہدے پر ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. تو آپ 6 باریاں ان دونوں پارٹیوں نے لی ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے. بہت اچھی باتیں کی راشد بھائی نے بھی اور سعید الہی صاحب نے بھی، لیکن کیا عملی نتیجہ کیا نکلا؟ بھئی آپ نے 6 باریاں لی، کیا آپ نے کوئی ایسا قانون بنایا احتساب کا جس میں کوئی جو چور، کرپٹ، بددیانت وہ پکڑے جا سکیں؟ ابھی آپ دیکھ لیں 85 ارب کا ڈاکہ پڑا ہے گندم کا، جو ایک دوسرے کو خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ملوث ہے، جو کاکڑ صاحب تھے. کیا ہوا اس کا؟ ابھی 11 ارب ڈالر کی ابھی دبئی لیکس آئی ہیں، کیا اس کی کوئی تحقیق تفتیش کی ان لوگوں نے، ان جو حکومت میں موجود ہیں؟ 48 ارب کا کوئلے کا ڈاکہ پڑا ہے ساہیوال کے اندر. سو گزارش یہ ہے کہ آج بھی خان صاحب اور ہماری پارٹی یہ سوچتی ہے اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو پاکستان میں طاقتور کے لیے، پیسے والے کے لیے، بڑے عہدے والے کے لیے، جو آج انفارچونیٹلی اس ملک میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالتیں نہیں ہیں. وہاں پر آج طاقتور کے لیے اور غریب کے لیے، بڑے پیسے والے کے لیے اور عام آدمی کے لیے، جب تک یہ قانون نہیں ہوگا اس وقت تک ملک آگے نہیں جا سکتا. اور خاص طور پر کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے نظر میں. آج 76 سال ہو گئے ہیں، مجھے بتا دیے کوئی بڑا بندہ پکڑا گیا ہو جس نے پاکستان کو لوٹا وہ پکڑا گیا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی جیب چور پکڑا جا رہا ہوگا. اور نہیں تو وہ لوگ جن کو وکٹمائز کیا جانا ہو، جیسے خان صاحب ہیں، آپ دیکھ لیں آج ان کو 70 سال کی عمر میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا، وہ دہشت گرد بھی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، غدار بھی اور کرپٹ بھی. اور سب سے حد یہ ہوتی ہے جب ان میں کچھ نہیں بنتا تو ایک نکاح پر سزا دے دی جاتی ہے. تو میں ان دونوں بھائیوں کی اس بات پہ متفق ہوں کہ نیب کو ختم کر دیں. لیکن جو خان صاحب نے بات کی ہے کہ ججز کے سامنے کہ ہمیں پھر کوئی ایسا احتساب کا قانون بنانا چاہیے جس میں ایسا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ کوئی آدمی ایک پیسے کی وہاں پر بددیانتی نہ کر سکے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہاں ہوتا کیا ہے کہ تھرڈ امپائر جو ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو قابو کر لیتا ہے. آج بھی جو قانون ہے حکومت اور اپوزیشن مل کر بناتے ہیں، اگر ہمارا اتفاق نہیں ہوتا تو وہ تھرڈ امپائر کے پاس چلا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے سب سے بڑی عدالت پاکستان میں نہیں ہے. قاضی صاحب آپ الحمدللہ آپ انیشیٹو لیجئے، آپ کوئی ایسا ادارہ ہم بنائیں گے، آپ کو ایسا سربراہ لگا دیں جس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ کویسچنیبل نہ ہو، جو سب کو ایک نگاہ سے دیکھے، اور جو بھی کرپٹ اور بددیانت ہو تو آپ اس کو پکڑیے. اگر ایسا کوئی آ جائے گا تو آج دیکھ لیجئے کہ اگر کرپشن کا ایسا نظام بنا دیں، قوانین بنا دیں، یہ جو آج کوئی صدر بنا بیٹھا ہے، کوئی وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، یہ سب کے سب آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ سب لوگ ہیں جو ہمیں بتایا گیا تھا ان کی تمام کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے تمام کے پیسے باہر ہیں. تو میرے بھائی جب یہ خود لوگ قوانین بنائیں گے، خود ہی چیزوں میں ملوث ہوں گے تو یہاں پر کوئی چور نہیں پکڑا جائے گا، کوئی وہ جنہوں نے پاکستان میں لوٹا ہے نہیں پکڑا جائے گا. میری طرح کے آپ طرح کے لوگ پکڑے جائیں گے جن کو بتا دیا جائے گا کوئی پٹواری ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی عام آدمی ہے.
اس لیے بالکل میں ان دونوں بھائیوں کی اس بات سے متفق ہوں، انیشیٹو لیجئے۔ خان صاحب نے تو بڑی کورٹ میں کہہ دیا، اگر انہوں نے اپنے لیے کوئی ریلیف لینا ہوتا، جیل سے باہر آنا ہوتا، وہ کہتے تھے مائی لارڈ ان ترامیم کو مان لیں۔ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا ان کے تاریخی الفاظ کہ میں جیل میں ہوں، مجھے ان ترامیم سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ترامیم کی گئی تو میری قوم دیوالیہ ہو جائے گی۔ نیازی صاحب، سر بات تو ٹھیک ہے، تحریک انصاف بھی تیار ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے اور اس کی جگہ کوئی ٹرانسپیرنٹ ایسا ادارہ ہو جہاں پہ سزا اور جزا کا میکانزم پراپر ٹرانسپیرنٹ اور ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے، سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ نون لیگ بھی تیار ہے سر اس معاملے پہ؟ جی السلام غوث علیکم۔ صاحب جی وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی، اچھا جی، بسرا صاحب کی باتیں تو بہت کر لیتے ہیں لیکن عملی طور پر ان میں کچھ نہیں، یہ صرف سیاسی پوائنٹس پہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر خان صاحب کی یہ جو اس بات کو کہ جی شاید مجھے تو فائدہ ہو جائے گا، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، بھائی باتیں کرنے کو تیار ہیں جیل میں۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ جی قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اب دیکھو نا خان صاحب، میں ان کے لیڈر کا احترام بھی کلاس سے کرتا ہوں، لیکن یہ جیل میں 7 کمرے لے کے بیٹھے ہیں، کیا اس طرح کے جو جرم میں قید ہیں تو وہ سب کو 7 کمرے ملے ہوئے ہیں، ایکسرسائز کی مشینیں پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی پڑا ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے، تو کیا سب جو جتنے ہیں قیدی ہیں یہی صورت حاصل ہیں؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیب کا قانون بھی ایسا ہونا چاہیے اور جیل کے قانون بھی سب کے لیے ایک ہونا چاہیے اور تمام قوانین سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ ہم اس کے قائل ہیں۔ یہ قانون پچھلے دنوں ہمیں یہ بڑے تانے دیتے تھے کہ غریب کے لیے اور قانون ہے اور امیر کے لیے اور قانون ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے اور قانون ہے، مریم صاحب کے لیے اور قانون ہے۔ آج میں بسرا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بسرا صاحب، کیا آپ کے لیے اور قانون ہے اور ہمارے لیے اور قانون ہے، عام قیدی کے لیے اور قانون ہے؟ تو بہرحال بات تو کہتے ہیں جی قانون ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی قانون کس نے بنانا ہے؟ قانون پارلیمان نے بنانا ہے جی۔ پارلیمان میں آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، سوائے شور شرابے کے اور کچھ کرتے نہیں۔ ظاہر ہے ہم ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پیز ہیں، ہمارے سینیٹرز ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں کہ یہ تو کرپٹس ہیں، آپ کا بیان اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو ہمارا بیان ہی غلط ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ رویوں سے یہ قانون نہ کوئی قانون بہتری آ سکتی ہے، نہ کوئی نیا قانون بن سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ لوگ سیاسی ایک لوگ بنے، سیاسی سوچ والے بندے بنے، سیاست کریں، جمہوری لوگ بنے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، جس کے ساتھ بھی بیٹھیں، تمام کے ساتھ بیٹھیں۔ ظاہر ہے ہم بھی پارلیمنٹ میں ہے نا جی، ہمارے ساتھ بات کریں کہ یہ قانون ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے، نیب کو ہم ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ختم کرتے ہیں جی۔ ہم اس قانون کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ اپنانا چاہیے۔ ماضی میں ہم نے چونکہ نیب کے قانون کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، ہم نے اس میں کچھ آئینی ترامیم تجاویز کی، ان کو بندے نے قبول کر لی، ان کی جو کمیٹی تھی اس نے قبول کر لی، لیکن جب خان صاحب کے پاس گئے تو خان صاحب کو کسی نے کہا کہ یہ جو شک ہے نا، اس سے تو نواز شریف کو فائدہ ہوگا، تو فلاں شک ہے اس سے حمزہ کو فائدہ ہوگا جی، فلاں شک سے مریم کو فائدہ ہوگا جی، فلاں شک سے حمزہ شہباز کو، فلاں سے سعد رفیق کو فائدہ ہوگا، تو وہ سارا کام بھی گڑبڑ ہو گیا۔ تو میرے بھائی، قانون یہ پاکستان ہمارا ہے، اسی پاکستان کو ہم نے اچھا بنانا ہے، پاکستان کو ترقی یافتہ قوموں کے صف میں شامل کرنا ہے، اس کڑی میں اکٹھے بیٹھنا ہوگا، چاہے ہم پارلیمانی لوگ ہیں یا ہمارے ادارے ہیں، سب کو بیٹھنا ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ اور جو ایک دوسرے کے خلاف محاذ کو ختم کرنا ہوگا۔ تو میری یہ گزارش ہوگی بسرا صاحب سے کہ جی آپ سیاسی لوگ بنے اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، بالکل ٹھیک، اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملات طے کریں تو سب بہتر ہو جائے گا۔ بالکل یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور غوث محمد نیازی صاحب، جو پوائنٹ آپ نے اٹھائے ہیں، بسرا صاحب سے جو سوالات کیے ہیں، اور بالخصوص جیل کے حوالے سے جو بات ہے، پروگرام میں بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس آ کے بسرا صاحب سے ہی شروع کریں گے، ان سے تمام سوالوں کے جواب لیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے غوث محمد نیازی صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے تھے شوکت بسرا صاحب سے۔ شوکت بسرا صاحب، ان سوالوں کا بھی جواب دیجیے، اور دوسرا اس کے بات کا بھی جواب دیجیے۔ عظمہ بخاری صاحب نے کہا کہ بانی تحریک انصاف کوئی قید تنہائی میں نہیں ہے، بڑی لوش جیل گزار رہے ہیں جی۔ میری تو خیر اس میں رائے مختلف ہے، لیکن میں آپ کی بات سننا چاہوں گا جی، پلیز۔ نیازی صاحب، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، آپ نے کہا جی آپ کے لیے اور قوانین ہیں، ہمارے لیے اور قوانین ہیں۔ نیازی صاحب، پہلے تو آپ کی جماعتیں 6 باریاں لے چکی، ہم نے تو صرف 3.5 سال رہے ہیں ان 76 سال کے اندر، تو آپ کو قانون سازیاں کرنی چاہیے تھی، کیوں نہیں کی آپ لوگوں نے؟ دوسری بات،
آپ نے PDM-2 کی جب آپ کی حکومت تھی، یہی اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ کے وزیر قانون تھے، تو آپ نے یہی نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے اس کو 14 دن پہ لے آئے تھے۔ آج اب دوبارہ حکومت میں آئے تو صرف عمران خان کے لیے، خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ اس کا ریمانڈ 40 دن پر لے گئے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے نیم ترمیم آرڈیننس نکال دیا ہے۔ ہم تو بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف اور صرف اگر پاکستان کو بچانا ہے، جب تک آپ جیسے لوگ جو یہاں پر 5-5 6-6 باریاں لے چکے، جن کی تمام جائیدادیں، تمام پیسہ باہر ہے، جب تک آپ رول آف لا قائم نہیں ہوگا اور اپنے پیسے واپس نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں چل سکتا۔ دوسری بات آپ نے کاشف رفیق صاحب کہی کہ جو کہا جا رہا ہے، آج آپ دیکھ لیجئے جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، اسلامی امہ کا لیڈر ہے، جو پاکستان کے نوجوانوں کی اور پاکستانیوں کی آخری امید ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا؟ ان کے وزراء آتے تھے، مصدق صاحب، ابھی آپ نے ایک دو کے اور بھی نام لیے، کہ خان صاحب 5 سٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں، ان کو 8 کمرے دیے گئے ہیں۔ آج آپ نے وہ سیل دیکھا جو 8x10 کا سیل تھا، جو ڈیتھ سیل ہے، جس کے اندر کوئی روشن دان نہیں ہے، اور جو باتھ روم ہے اس کمرے کے اندر نہ اس کی چھت ہے نہ اس کا دروازہ ہے، اور وہاں جائے نماز رکھا ہے، جائے نماز بچھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ آپ کولر دیکھ رہے ہیں ساتھ، یعنی کہ کوئی شرم حیا ہوتی ہے کہ جھوٹ والی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا ایکسرسائز 20 سے 22 گھنٹے، نہیں صاحب ہم بھی پولیٹیکل ورکر، ہم جیلوں میں رہے ہیں، ہم جیلوں میں رہتے ہیں۔ بتائیے اگر جیلوں کو کنسیڈر باتیں کرنا شروع کر دیں، تو میں تو صرف میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم بی بی اور زرداری صاحب کی جیلیں نکال لیں، پہلی تو 1 مہینے بعد ان کی کلچ پلیٹیں فیل ہو جاتی ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، 100 طرح کی ان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک یا تو اسپتالوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، ورنہ 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے نیاز صاحب سو رہے ہوتے ہیں، پورا پاکستان سو رہا ہوتا ہے، میاں صاحب ڈیل کرتے ہیں اور 10 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں تو 5 سال کے لیے ڈیل کی تھی۔ اچھا دوسری بات، ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی میاں نواز شریف نے ابھی 2 مہینے جیل نہیں کاٹی، پھر ڈیل کر کے باہر چلے گئے۔ ابھی مریم بی بی کا مجھے وہ جیل دکھا دیں جو ڈرائنگ روم تھا، جہاں مریم بی بی سے ٹیلی فون بھی برآمد ہوا، جہاں مریم بی بی ڈرائنگ روم میں رہ رہی ہیں، زرداری صاحب اسپتالوں میں جو لیفٹ اسپتال ہے ان کے اندر رہ رہے ہیں، تو آپ کے وہ جو خوابے ہیں، وہ جو سری پائے ہیں، پڑھنے سے تو آپ کا خیر تعلق نہیں ہے آپ لوگوں کا، وہ کتابیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے، وہ تو خان صاحب ہی کا ظاہر ہے، وہ کتابیں ان کو، اگر کتابوں پہ آپ کو پرابلم ہوا ہے تو وہ ہمیں بتا دیجئے۔ ہمیں پر اب یہ بتا دیں وہ کون سا 5 سٹار ہوٹل ہے جہاں پہ آپ نے اس شخص کو، جس نے آپ کو 3 آپ کو کینسر ہاسپٹل دیے، نمل یونیورسٹی دی، ورلڈ کپ جیت کر لائے، جو پاکستان میں دنیا کی پہچان ہے، جو دنیا میں پاکستان کا فخر ہے، آج آپ نے ان کو صرف شادی کے جرم میں آپ نے آپ کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ نیازی صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ ریاست کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں، سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کیوں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے بانی تحریک انصاف کو عدالتوں کے روبرو پیش نہیں کیا جا رہا؟ لطیف کوثر صاحب بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، کیا ایسے امر مانے ہیں سر؟ سر فوٹو نہیں دکھا سکتے، آپ لائیو دکھا رہے ہیں۔ تو خام خواہ ایک نیوسن روڈ بنا کر ظاہر ہے ایک یہ ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جیل اس میں کورٹ میں پیش کیجیے، یہ لوگ ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہلا گلا ہو اور پھر بے یقینی ہو، بے چینی ہو۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی 6 بھائی 8 کا کمرہ ہے، یار خدا کا خوف کرو، جھوٹ بولنے کی انتہا ہوتی ہے۔ ابھی جو سپریم کورٹ میں آج پیش کیا گیا، جو پکچر پیش کی گئی ہیں، جو ٹویٹر پہ آپ کے لوگوں نے بس لکھائی ہیں، میں نہیں لگائی، وہاں کا ایکسرسائز مشینیں نہیں پڑھی، اور جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی باتھ روم کے ساتھ جائے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے بندے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پریشان دینا چاہتے ہیں کہ خواہ مخواہ کی جی حکومت ظلم کر رہی ہے؟ تو بھائی جن لوگوں کے خلاف آپ ہردہ سرائی کرتے ہیں وہی آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے خلاف کتنے کیس بنائے ہوں گے؟ شدت والا کیس ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ دیکھو کورٹ آپ کو فیور کر رہی ہیں۔ اگر کورٹ آپ کو قدیر کر رہی تو ہمیں خوشی ہے۔ اگر پاکستان کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آج کہہ دے کہ ان کو رہا کر، تو ہم رہا کر دیں گے۔ ہم تو نہیں ان کو زبردستی تو نہیں جیل میں رکھا ہوا۔ ظاہر ہے یہی سپریم کورٹ تھی جس نے ایک دن جب گرفتار کیا گیا، رینجر نے گرفتار کیا، اور ادھر سپریم کورٹ نے کہا کہ آ جاؤ جی اس کو لے آؤ ہمارے سامنے پیش کرو، پیش کیا گیا اور کہا گیا گڈ ٹو سی یو۔ تو وہ عدالتیں جو وہی عدالتیں کو اور تو نہیں ہیں، تو وہ جب جس دن آپ کو رہا کریں گے ہم رہا کر دیں گے۔ ہم نے آپ کو اب سے بجا میں
नहीं रखा हुआ। आप अपनी आदतों की वजह से जेलों में हैं, आप अपनी गलतियों की वजह से जेलों में हैं। ये क्या यार कहते जी इस निकाह किया तो खान वो निकाह क्यों किए उन्होंने? निकाह किए हैं ना, इस पे बनता है। अब जो शरीयत क्या कहती है, अदालत क्या कहती है, हम इस पर नहीं पढ़ते, वो उनका काम है। लेकिन 2 निकाह तो किए हैं, गलत किए हैं ना जी। इद्दत के अंदर निकाह किया, फिर निकाह किया और उस पे सारे गवाह भी मिल गए हैं। तो ये अपने बात करने से पहले अपने गिरबान में जरा झांकनी करें कि वो क्या कह रहे हैं, ऐसे इल्जाम तराशी ना क्या करें। आप कहते हैं जी मरियम साहबा को ड्राइंग रूम में दिया गया था। और भाई मरियम साहबा का तो बाथरूम वो सब बाथरूम थी, साथ टेलीफोन भी, साथ टेलीफोन भी, कपड़ा लटका हुआ था, आपने वो बाथरूम दिया था। और कहाँ आप कह रहे हैं जी बाथरूम उनके ड्राइंग रूम थे। ये मतलब एक इल्जाम तराशी और झूठ बोलना आपका वतीरा है कि झूठ इतना बोलो कि लोग जो है सच समझने लगे। खान साहब के साथ सबकी मुलाकातें हो रही हैं, हमारी तो मुलाकातें नहीं होती थी। तो ये खामखा ये लोग सियासी ना हैं ना बन सकते हैं। इनका काम क्या पैदा करना है कि एक ही सूरत चाहते हैं कि जी खान वज़ीर आज़म, और वो वज़ीर आज़म इस तरह की आदतों से वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पहले भी कहा 3 साल जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वो भी एक बहुत बड़ी मतलब पाकिस्तान की तरह पीछे चला गया। अब दोबारा पटरी पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर भी हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो जमहूरी मैदान में। ठीक हो गया सर, न्यायी साहब आपका पॉइंट आ गया सर। अली राशिद साहब, सर ये बानी तहरीक इंसाफ के वाले से एक बात थी कि वो कैद तन्हाई में है, फिर आज सबूत दिए गए हैं कि किस तरीके से वो जेल में है। बहरहाल जेल होती है, वो 8 बैरकों की कंपाउंड हो या एक कमरे की कंपाउंड हो, तो मैं ये समझता हूँ। लेकिन असल बात ये है कि कैदी के हकूक तो है, उनको क्यों कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा? वीडियो लिंक का सारा क्यों लिया जा रहा है? क्या सिक्योरिटी का इशू है वाकई ही, या कोई और मामला लगता है आपको? अली राशिद साहब देखें, इसमें यह है कि सिक्योरिटी रिस्क तो उनको है, और ये खुद उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से इन चीज़ों का इजहार किया गया है, बताया गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट है उनको। फिर कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा कि कोई मंसूबा भी बन रहा था कि उनके जहां वो उनको रखा हुआ है अडियाला जेल में या जहां भी, तो उधर कोई अटैक करने का भी कोई वो चल रहा था। तो ये अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरे हिसाब से सिक्योरिटी एजेंसीज ये रिस्क नहीं लेना चाह रही कि उनको, इसलिए कि देखें ये इन पे मजीद काफ़ी केसेस हैं। अब उन केसेस, डिफरेंट केसेस की डिफरेंट हियरिंग्स होती हैं। अब वो अगर एक रूटीन में उनको हर केस के लिए जब भी हियरिंग उनको मूव किया जाए, और पता भी होता है कि ये फलानी डेट पे फलानी टाइम पे ये केस लगा हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है कि आपको पता नहीं है। तो आई थिंक टू बी ऑन द सेफर साइड उनको लेके नहीं आया जा रहा है मेरे हिसाब से। बट आप जो कह रहे हैं मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर सिक्योरिटी के इंतजामात सही हैं और उनको पेश कोर्ट में इन पर्सन कर सकते हैं तो वो किया जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर अब ये एजेंसीज जो हैं उनके पास जाहिर सी बात है हसास मालूमात ज़्यादा होती हैं, काफ़ी चीज़ें मंजर आम पे नहीं आती हैं, उसकी क्या वजूहात हैं वो बेहतर जानते होंगे, सिक्योरिटी इदारे बेहतर जानते होंगे। हम एक एटमी मुल्क हैं और आप एक शख्स को एक आधे पौने घंटे की ड्राइव पे नहीं ला सकते एक जगह से दूसरी जगह। तो मुझे बताइए, तो हम क्या लड़ेंगे किसी इंडिया के साथ, किसी मुखालिफ के साथ? ये हालात हैं। डॉक्टर सईद इलाही साहब, सर आपने तीनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, और जो ये कैद तन्हाई वाला मामला है और जेल वाला मामला, और कोई कहता है पुरतायुश तरीके से रह रहे हैं, सर आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? सबसे पहले तो जो मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम मराहत और मुलाकातें कराने की इजाज़त है, और अगर वो उससे ज़्यादा चाह रहे हैं तो शायद वो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक उनके पास तमाम सहूलतें मौजूद हैं। उनके वकला, उनकी पार्टी के लीडर्स जब उनकी बारी आती है उससे मिलते हैं और उसके नाम की मंजूरी भी वो खुद देते हैं, और उसके अलावा वो कोर्ट से भी कुछ ऑर्डर्स आते हैं जिसके नतीजे में मुलाकात होती है। तो इसमें तो कोई सदाकत नहीं है कि वो कैद तन्हाई में है। और दूसरी बात अभी आपने की थी कि उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, तो जो मुझे मालूम हुआ है इमरान खान साहब ने क्योंकि मुतअद्दिद बार ये कहा है कि अमेरिका उनका दुश्मन है और अमेरिका ने उन्हें हटाया है, और अमेरिकन जो हैं उनकी जान के दर पे हैं, जो पहले उन्हें हटाया गया अब उनकी जान लेना चाहते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है
کہ جو اگر وہ امریکہ کو وہ اپنا دشمن ڈکلیئر کر رہے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے انہیں محفوظ ترین جگہ پر رکھا جائے جہاں پہ کوئی خطرہ موجود نہ ہو. یہ تو پہلی بات ہے. دوسرا بات ابھی میرے سے پہلے بتائی گئی ہے کہ ٹیررسٹ اٹیک کا خطرہ تھا دوران سفر، اور بہت سے خدشات ہوتے ہیں، مخالفین بھی موجود ہوتے ہیں. عدالت میں آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں جو کیس تھا اس میں خاور مانیکا صاحب پہ حملہ ہوا تھا، وکلا صاحبان نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. تو یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ عدالت میں عمران خان صاحب یا ان کے ساتھیوں پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت کے بجائے جیل میں وہ محفوظ ہیں اور وہاں سے ویڈیو لنک سے ان کے بیانات اور حاضری ہو رہی ہے جس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور تیسری بات ابھی جو آپس میں باتیں کی جا رہی تھی کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو میرا خیال میں جیل میں جو کچھ مہیا کیا جا سکتا تھا یا ہے وہ انہیں مہیا کر دیا گیا ہے. اس سے زیادہ شاید ممکن نہیں ہے. تو اس میں سیاسی طور پہ تو آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. بھائی وہ جیل میں ہے اور جیل میں ایسا ہی ہوتا ہے. پھر میرے دوست جو بات کر رہے تھے وہ بھی جیل میں رہے ہیں، ہم بھی جیلوں میں رہے ہیں. تو جیلوں میں ایسا ہی نظام ہوتا ہے، جو بہتر فیسلٹیز ہیں وہ ان کو مل چکی ہیں. ٹھیک سر، ٹھیک سر. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیں. ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر جب بلاول بھٹو صاحب کیوں برہم ہیں اپنی پارٹی کے اوپر، اپنے وزراء کے اوپر، اور کیا وہ ان سے کروانا چاہتے ہیں اور وزراء کیوں دھڑے بندی کا شکار ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. علی راشد صاحب، سر یہ بلاول بھٹو صاحب کیوں برہم ہو گئے اپنی سندھ کے لوگوں پہ، کابینہ پہ بالخصوص؟ کیا واقعی جو کابینہ کے اکثر اور بیشتر لوگ ہیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں مصروف ہیں اور عوام کی بھلائی کے لیے ان کے ساتھ انٹریکشن میں کمی آئی ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے پروگریسو ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی اچھا کام ہو رہا ہو، بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. there's always room for improvement. تو یہ ایک روٹین کی میٹنگ آپ کے دفتر کے، آپ کے گھروں کے دروازے عام عوام کے لیے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. آپ جتنے بھی مسئلے ہیں آپ ان کے حل کریں. آپ پرفارمنس، انہوں نے کہا ہر 6 مہینے بعد میں پرسنلی ہر منسٹر کی پرفارمنس دیکھوں گا کہ کیا پرفارمنس ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ منسٹر ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، اس پہ ایک اوور لک جب لیڈرشپ کر رہی ہوتی ہے کام بہتر کرتے ہیں اور بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اور میرے نہیں خیال سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں، ناراض نہیں ہیں، بس ایک روٹین میٹنگ تھی. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی بہتری لائیں اور مزید لوگوں کے مسئلے حل کریں، تھوڑا اور ایکٹیو دکھیں. اور اسلام آباد کی جو نفرت کی سیاست ہے، وہ پی ٹی آئی باقی سٹیک ہولڈرز میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بیان بازی چل رہی ہے، انہوں نے کہا اس سے گریز کریں اور آپ کام پہ فوکس کریں. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف چاہیے، عام آدمی کو جا کے ان کے مسئلے حل ہونے چاہیے، ان کی دہلیز تک جو ہے ریلیف ملنا چاہیے. تو یہ سب تھا، روٹین کا معاملہ تھا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی دھڑے بندی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. شوکت بسرا صاحب، کیا واقعی پیپلز پارٹی میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ والا معاملہ نہیں ہے؟ اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کے کیسز سے پبلک کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اس پہ بھی کمنٹس کیجئے گا کہ امریکن سے نے آپ کے خلاف صورتحال کی اور امریکن سے ہی آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. وہ ڈاکٹر سعید الہی صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن مجھے اس تبصرے کی سمجھ نہیں آئی کہ امریکہ کیا مطلب ہمیں گھس کے مارے گا یہاں پہ. تو بالکل میرے خیال میں وہ ڈرے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہاں پر اسامہ بن لادن کو راتوں رات لے جایا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اب وہ تو ہمیں دن رات ختم کرنے کے در پہ ہے. تو پھر یہ اسٹیٹ کیسے چلے گی کہ اگر ہمیں کوئی، آپ ایک شخص تو پروٹیکشن نہیں دیکھ سکتے کہ پورا پاکستان جس کے ساتھ ہے، جس نے ثابت کر دیا کہ 8 فروری کو آپ نے ان کو جیل میں رکھا، آپ نے نشان چھین لیا، عمران خان رجسٹری پارٹی توڑ دی گئی، تو ساڈی گل ہو گئی ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب کے پرانے لیڈر میاں نواز شریف، جن کو بڑا ہار شر پہنا کے لندن سے لایا گیا اور لندن بیانیہ بھی تھا، لندن پلان بھی تھا، وہ آج کل کبوتر اڑا رہے ہیں، طوطے اڑا رہے ہیں یا تندوراں سے وزٹ کر رہے ہیں، ان کو تو پوچھتا کوئی نہیں. اب عمران خان صاحب کے لیے آپ کا سیکورٹی کا نظام یہ ہے کہ آپ یہ ڈرتے ہیں کیونکہ فوٹو بھی لیک ہو جائے تو ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، صرف اور صرف ڈر ہے، کپاہٹ ہے، گھبراہٹ ہے کہ ہم نے 1 سال میں جبر بھی کر لیا، ظلم بھی کر لیا. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، جان اللہ دی ووٹ خاندہ،
لوگ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی آخری امید عمران خان ہے. دوسری بات ہم نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہی, یہ پہلی بات تو ان کا انٹرنل میٹر ہے, لیکن میں چونکہ پرانا پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, راشد بھائی یقین مانیے گا بڑا دکھ اور افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اقتدار لینے کے لیے, صرف گورنمنٹ لینے کے لیے آپ نے شہید بی بی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو, پورا خاندان لاڑکانہ میں سویا ہوا ہے, آپ نے ان کے نظریات قربان کر دیے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں اس وقت فارم 47 کی حکومت ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ یہ جعلی جیتے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ جعلی جیتے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ صرف زیادہ دور نہیں جاتے, الیکشن سے پہلے کی تقاریر نکال لیں. تو آج آپ کا وہ نظریہ کدھر گیا جو بی بی, آپ کو مجھے ابھی تک یاد ہے جب بی بی کو سندھ کے ساتھ لگایا جاتا نا پیپلز پارٹی کو, یہ تو خیر صرف اندرون سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے, تو بی بی اپنی حکومت قربان کر دیتی تھی. وہ کہتی تھی کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. میرا خیال میں پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت تھی, شہیدوں کی جماعت ہے, لیکن قابو آ گئی ہے زرداری صاحب دے, تو انہوں نے اس پارٹی کو صرف اور صرف ایک اندرون سندھ کی پارٹی بنا دیا. اینی وے, غوث محمد نیازی صاحب, سر بلاول بھٹو صاحب بینگ اے پارٹی چیئرمین, وہ اگر اپنے وزراء کو کھینچتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ورکنگ کرنی ہے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آپ کی لیڈرشپ بھی آپ کے لوگوں کو اسی طرح کہتی ہوگی کہ آپ کام کیجئے, پبلک میں جائیے, لوگوں کو انگیج کیجئے. بلاول کو حق ہے کہ اپنی پارٹی جو ممبران ہیں ان کو سمجھائے. اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے یا وزیر اعلیٰ پرفارم نہیں کر رہا تو بینگ اے پارٹی لیڈر وہ ضرور اس کو کہنا چاہیے. اور وہاں 16 سال سے حکومت میں اور ایک کھینچتا نہیں. آپ دیکھیں نا مریم کی جتنی کارکردگی ہے اور اتنی تیزی سے مریم صاحب نے 100 دن میں کام کیے آپ کے سامنے ہے, اور دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. غالباً بلاول صاحب چاہتے ہوں کہ اس طرح کی خبریں سندھ سے بھی ہیں, تو ان کو شاید سندھ سے ایسا رسپانس نہیں آ رہا. کیا ہوا ہے 100 دن میں, انقلاب کتنے آیا, آپ کتنے آیا ہے, آپ بھی آپ بھی کسان ہے, ہمارا کسان تو مر گیا ہے. مر گیا نہ کریں نیازی صاحب اس دفعہ, تم تو مر جاؤ گے مجھے پتا ہے, تو میری گندم شاید صحافیوں کے لیے کالے قوانین بن رہے ہیں, ٹک ٹاک بن رہی بسا صاحب نیازی صاحب کو بات کر رہے تھے. جی نیازی صاحب. اچھا یہ میں ایک پوائنٹ بس, کیا مہنگائی کم ہوئی ہے کہ نہیں؟ بسرا صاحب بتاؤ. مہنگائی جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے, تو ہی گھر ہی ہوئی ہونی ہے. بس کہاں ہوئی ہے مہنگائی کم, وہ بتا دیں ہمیں. یہی تو آپ کا یہی کیا سوچ ہے کہ پیٹرول ڈیزل, بسا صاحب نیازی صاحب کو بات تو کر رہے تھے. جی نیازی صاحب کمپلیٹ کیجئے. پیٹرول ڈیزل سستا نہیں ہوا ہے, بھول نگر میں سستا نہیں ہوا پیٹرول ڈیزل. ہاں جی میاں نواز شریف نے کیا تھا 15 روپے, وزیر خزانہ نے کہا تو تیری کی حیثیت ہے, ان کا 4 روپے ہوگا. کہاں ہوا ہے, یعنی کہ 100 روپیہ بڑھا دو, 4 روپے کم کر دو. بات کو صرف نہ لے جاؤ. اگر شہباز صاحب کی نیت تھی کہ 15 روپے ہے تو اپریشیٹ تو کریں, چلو 15 میں 5 تو ہوگا نا. آپ بات کو صرف کر رہے ہیں. بس صاحب نیازی صاحب ذرا, جی نیازی صاحب کمپلیٹ کیجئے پلیز. ہاں تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنے بازار کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں, اس تنبیہ بھی کر سکتے ہیں کہ پرفارم کریں. تو آپ اس میں لڑائیاں پوسٹنگ ٹرانسفر ہونے سے پھر سارا گورننس کا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ بسرا صاحب کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پیش کرو. بھائی پہلے عمران خان سے پوچھو تو صحیح کہ جی آپ پیش ہونا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے. یہ خواہ مخواہ آپ ٹھیک ہو گیا سر کہتے ہیں. اور میری بات سن کہ بشرا بی بی کو ہم نے مطلب ادھر بنی گالا میں رکھا ہوتا کہ خاتون ہے چلو گھر میں رہے, اس کو آپ نے زبردستی آ کے جیل میں ڈال دیا, اور جب جیل میں ڈالا تو وہ اگلے دن جب کورٹ میں پیش ہوئی تو آپ جو اس کا جو رویہ تھا عمران خان کے ساتھ باقی کے ساتھ کیا تھا, اسے بڑا شکوہ کیا کہ مجھے کوئی یہاں لایا گیا. تو یہ بسرا صاحب یہ بات کرنے سے پہلے سوچ یہ کریں کہ کیا لیڈرشپ ان کیسے چاہ رہی ہے. تو آپ نے خان صاحب کی کمزوری سمجھا, خان صاحب کی طاقت بنی. ماڈرن دور ہے, ویڈیو لینس کے مطلب جج صاحبان مطلب اسلام آباد کو سپریم کورٹ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں ہیئرنگ جو ہے وہ سندھ سے ہو رہی ہوتی ہے, لاہور سے ہو رہی ہوتی ہے, کے پی کے سے ہو رہی تھی. آج کا ماڈرن دور ہے. شوکت بسرا صاحب آپ تو بڑے ماڈرن بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا سر.
सर आपका पॉइंट आ गया। महंगाई घट होगी मैं नाल लेके जाना न्याय साहब। डॉक्टर सईद इलाही साहब, सर मैंने सिर्फ एक ही बात का जवाब लेना, बिलावल भुट्टो साहब वाली गुफ्तगू तो आपने की जो अपने वज़रा को वो कह सकते हैं, आप इस पे कमेंट करना चाहिए, आपका राइट है। ये जो डॉक्टर शौकत बस्सा साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर सईद इलाही साहब के पुराने लीडर कबूतर उड़ा रहे हैं, तंदूर फेर रहे हैं, ये क्या कहानी है सर, किन की तरफ इशारा है इनका? बसरा साहब मेरे दोस्त हैं और 20 साल पीपल्स पार्टी में रहने के बाद अब पीटीआई में चले गए हैं, लेकिन मुझे खुशी ये हुई है कि वो नारे उनके दिल में पीपल्स पार्टी के जिंदा हैं। जब उन्होंने कहा कि जान अल्लाह को और वोट भुट्टो को, मुझसे जो वो बात कर रहे थे नारा पीपल्स पार्टी का था, अगर वो मियां नवाज शरीफ हार गया है, वही है, मरियम बीबी हार लेकिन गई, वो जीता कौन है वो चले बताएं गए, हमें। वो उसमें नाम डाल रहे हैं इमरान खान का। बहरहाल मैंने ये कहा कि जो हमारे दोस्त हैं जब पार्टियां बदलते हैं ना तो वो ये भूल जाते हैं कि अवाम भी उनको देख रहे हैं। तोते जब वाली अवाम सरकार देखते ते हैं, कबूतर वाली मैंने सरकार तो दे वो मतलब ना गल करो बदली डॉक्टर साहब। ना नई पार्टी इख्तियार की, एज ए एनालिस्ट काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा, लेकिन जो मेरे दोस्त पार्टियां छोड़कर पार्टियां बदल रहे हैं, तजरिया फरमा उन्हें देना ये अपने कबूतरों रवैये वाली पर गौर सरकार करना का। होगा और फिर उसी जुबान से डॉक्टर साहब, जिससे वो जरदारी साहब की तारीफें करते थे चलो, उनकी इसका तारीफी मतलब है करना डॉक्टर साहब आप जवाब नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि अगर अच्छे लोग जो हैं, जवाब नहीं देंगे खानदानी लोग कभी भी पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी के लीडर्स के बारे में नाजेबा बातें नहीं करें। वो ख्याल है। मियां साहब की बात तो बता दें जो सबको कबूतरों छोड़े वाली और तोते उड़ाने वाली यहाँ और पे। तंदूरों वाली है। इस वक्त भी देखें, गुजारिश ये है कि उनके स्पोक्समैन मौजूद हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ इस वक्त भी जलावतनी से बाहर निकलकर, जेल से बाहर निकलकर अब भी मजबूत तरीन सियासतदान हैं जो पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन, वो अपना हल्का हार गए, उनकी अपना मर्जी हल्का हार से गए। चीफ मिनिस्टर और वज़रा बन रहे हैं, वो भी एक मजबूत, ताकतवर और समझदार सियासतदान है। डॉक्टर साहब टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद इलाही साहब आपका, अली राशिद साहब आपका, शौकत बस्सा साहब आपका, गौस मोहम्मद न्याई साहब आपका। नाज़रीन आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू करनी चाहिए, गुफ्तगू से ही हल निकलेगा। गुफ्तगू सियासतदान करेंगे, सियासतदान टेबल पर बैठेंगे तो ही हल निकालेंगे, तो ही देर पर हल निकलेगा। कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।